الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تعلیم قرآن چینل پر ناظرین کو خوش آمدید۔ سبق نمبر 8 کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سبق نمبر 8 کا نقشہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم حروف مدہ کے قائم مقام جو کھڑی حرکات ہیں ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سیکھتے ہیں اور اس سبق کی ہم دہرائی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر تو سبق نمبر 8 کھڑی حرکات، کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ جی ناظرین، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح حروف مدہ الف، واو، یا ان تینوں کو ہم نے جب زبر زیر پیش والے حروف سے ملایا تو عام حالت سے ان کی مقدار بڑھ گئی۔ جیسے با زبر با تھا تو زبر کے ساتھ الف ملنے سے با الف زبر با یہ ہو گیا۔ اور میں نے ایک سبق میں جب حروف مدہ کی سبق میں اوپر ہدایات کا ذکر کرتے ہوئے انگلی کے اشارے سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ جاننا ہو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک الف یعنی 2 حرکات تو اس کو ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں، تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بند انگلی کو آہستہ سے کھولنا یا کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کرنا یہ کھڑے حرکات یا حروف مدہ کو ایک الف تک لمبا کرنے کی ایک پہچان اور ایک ہمارے پاس آلہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کو اتنا لمبا کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک الف تک لمبا ہو گیا ہے۔ بہرحال یہاں بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے پچھلے سبقوں کو صحیح دہرائی کے ساتھ، صحیح توجہ کے ساتھ سنا اور دہرانے کی کوشش کی ہوگی تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ناظرین نے حروف کی ادائیگی میں کافی حد تک بہتری جو ہے وہ حاصل کی ہوگی۔ یہاں پر ہمیں صرف حروف مدہ کی طرح کھڑی حرکات والے حروف کو ادا کرنے کی مشق کرنی ہے۔ یہاں پر ہم ہجے نہیں کریں گے بلکہ بغیر ہجوں کے صرف سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ ویسے میں عرض کر دوں، آپ اس کو تا کھڑا زبر پڑھیں یا تا کھڑی زبر پڑھیں، دونوں طرح درست ہے، لیکن جب ہم ابتدائی مرحلے سے آگے بڑھیں گے تو پھر ہمیں حروف کو صرف روانگی سے ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے بہرحال یہاں پر ادائیگی معنی رکھتی ہے۔ تا کھڑا زبر کہیں یا تا کھڑی زبر کہیں، دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ آئیے ہم اس سبق کی جو ہے وہ دہرائی کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا تی تو طا طی تو زا زی زو ذا ذی ذو ظا ظی ظو ثا ثی ثو سا سی سو صا صی صو دا دی دو ضا ضی ضو کا کی کو قا قی قو ہا ہی ہو ہا ہی ہو آ ای او ع عی عو خا خی خو غا غی غو با بی بو ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو نا نی نو را زی رو جا جی جو شا شی شو یا جی یو۔ جی ناظرین، سبق نمبر 8 ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ صرف اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس طرح حروف مدہ کو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات تک کھینچ کے پڑھا، ان کھڑی حرکات کو بھی انہی کی مثل ایک الف یعنی 2 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہجے کرنا یہ ہماری آسانی کے لیے ہوتا ہے، جس طرح سے بھی ہم ہجے کریں اس طرح سے ہی پڑھنا درست ہے۔ جس طرح کہ میں نے مدنی قاعدے کے لکھے ہوئے طریقے کے مطابق سبق نمبر 7 میں جو ہے وہ حروف کی ادائیگی نہیں کی، وہاں میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہاں پر ہجوں کا طریقہ جو ہے وہ
با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، اس طرح لکھا ہوا تھا. لیکن میں نے ایک پرانا جو ہمارے پڑھنے کا انداز تھا، ہجے کرنے کا طریقہ تھا، بہت سارے لوگوں کو ہجے کرنے میں اس انداز پر جو ہے وہ پریشانی ہوتی تھی، تو میں نے اس کو دوسرے طریقے سے جو ہمارا پرانا طریقہ تھا کہ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی کے طور پر جو ہے وہ ریکارڈ کیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. اصل بات جو ضروری ہے وہ ہے ہمارے پڑھنے کا طریقہ عرب کے انداز میں ہو اور ہمارے ادا کرنے میں حروف کا حق ادا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھتے وقت تجوید کے رعایت کے ساتھ، تجوید کے قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی نیت سے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اسی آرزو کو لیے اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمان عالی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کی نیت سے، اللہ کی رضا چاہنے، آخرت کا ثواب کمانے کی نیت سے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ ان کو خوب توجہ سے دیکھیں گے، سنیں گے، تو نہ صرف آپ کی آخرت کی بہتری کا سامان ہوگا بلکہ مجھ گناہ گار کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی بخشش کا سامان فرما دے گا. ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی، اسلام کی سلامتی عطا فرمائے، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.